بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے کے بعد اس کے لیے اچھی طرح وضو کریں، خشوع پیدا کریں اور آداب کے مطابق رکوع کریں تو اس کا یہ عمل اس کے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جب تک کہ اس نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور گناہوں کی تلافی کا یہ عمل ساری عمر جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جلتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے جل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرو: 1 نماز میں جب کہ اس کا وقت آ جائے، 2 جنازہ میں جب کہ وہ موجود ہو، اور 3 بے شوہر عورت کے نکاح میں جب کہ تمہیں اس کے لیے میل کا کوئی رشتہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہیں۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو اس کے سارے اعمال فاسد ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں پہنچ کر نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے، پھر یہ بات طے کرنے کے لیے کہ کون اذان دے اور کون پہلی صف میں کھڑا ہو، قرآن اندازی کے سوا کوئی راستہ نہ ہو تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ اور اگر انہیں پتہ یہ چل جائے کہ اول وقت نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہیں تو اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کے جماعت میں کیا فوائد ہیں تو ان دونوں جماعتوں میں ضرور پہنچیں، خواہ انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان کے وقت مسجد میں ہو پھر بغیر کسی ضرورت کے وہاں سے اس طرح چلا جائے کہ واپس آنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ منافق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جماعت کی نماز چھوڑنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جماعت میں شامل ہونے والے کو کتنی فضیلت ہیں تو وہ ضرور چل کر آئے، خواہ اسے گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور ان کو مقبرے نہ بناؤ۔ فائدہ: اس سے مراد نفلی نماز ہے، کیونکہ فرض نماز کا جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا حکم قرآن اور احادیث میں بار بار واضح طور پر آیا ہے۔